اپنے گھروں میں فریم کروا کے بھی لگوانا چاہیے، بلکہ اتنے آسان ہو جائیں گے کہ اس پہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا یہ سورہ کیونکہ جامع سورہ ہے، اور اس کے تعارف میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم ڈھونڈیں پورے قرآن میں کہ اللہ نے کن کن عناوین پر آیات نازل کی ہیں، تو وہ عناوین ہیں جو سورہ مبارکہ والعصر میں بیان ہے۔ مثلا اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ جیسے ہر کتاب کا عنوان ہوتا ہے تو قرآن بھی تو کتاب ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے اپنے حبیب کے قلب پر کتاب کو اتارا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، تو کتاب کا تو کوئی عنوان ہوتا ہے، مضمون ہوتا ہے، کسی مضمون پہ لکھی گئی کتاب ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کتاب ہے، تو کس مضمون پہ اللہ نے اس کو لکھا ہے؟ لکھنے والا اللہ ہے، اس کا کمپوزر اللہ ہے، اس کا مؤلف اللہ ہے، یہ لکھا ہوا اللہ کا ہے، اس نے کتاب نازل کی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم کیونکہ مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور مادے کے اندر رہتے ہیں اور خود مادی ہیں، تو ہمیں جب تک کاغذ پر نظر نہ آئے ہم کتاب مانتے نہیں ہیں، ورنہ کتاب کاغذ پر اترنے والی اور ہے اور قلب مصطفیٰ پہ اترنے والی اور ہے۔ جو کتاب قلب مصطفیٰ پر اتری ہے اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو قلب مصطفیٰ میں رہتا ہو۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے ابا نے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ دقت چاہوں گا اس بات پر۔ انہوں نے کہا حضور بابا کتاب قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پڑھ رہے تھے، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا اسے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، کا حکم ہے کہ اسے پڑھا جائے اور اس میں تدبر کیا جائے۔ کہا نہیں، یہ قلب مصطفیٰ پہ اتری ہے، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ گے تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور حسین جملہ کہوں کہ قلب مصطفیٰ میں جگہ جب بنے گی جب قلب مصطفیٰ فاطمہ کو راضی کیا جائے گا۔ تو قرآن، ہم کیونکہ مادی دنیا کے لوگ ہیں، ہم تو مادیت کو دیکھتے ہیں اور ہماری نگاہیں تو اس دیوار کے اس پار نہیں جاتی، مثلا اس حجاب کے اس پار نہیں جاتی، لہذا ہم مادیت کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور صفوں کو اور کاغذ کو دیکھ کر۔ ایک جملہ ایک بزرگ سے میں نے لیا، وہ آپ کو دے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ جب اپنا علم کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے مصطفیٰ نام دیتا ہے۔ یہ مکمل وجود سرکار دو جہاں علم الہی کا مرقع اور مسجع ہے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے تو کبھی آنکھوں سے جھلکے گا سرکار کی، کبھی زبان مبارک سے نکلے گا اللہ کا علم نبی مکرم کی، اور کبھی اللہ کا علم نبی کے کانوں سے سنائی دے گا، اذن اللہ جسے قرار دیا ہو۔ تو یہ اس میں کتاب ہے تو کس عنوان سے لکھی گئی ہے؟ قرآن کا عنوان انسان ہے۔ یہ قرآن انسان کے عنوان پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کا مکمل مضمون انسان ہے۔ اور کوئی شخص مثلا ماہر قانون، اگر ساری زندگی اس نے قانون سے اس کا سروکار رہا ہو اور وہ اپنی زندگی کے اختتام پر قانون سے متعلق کوئی کتاب لکھ جائے تو حق ہے کہ وہ کتاب لکھے۔ ساری زندگی جس نے مثال کے طور پر معاشیات پڑھائی ہو اور وہ جاتے وقت ایک علم معاشیات پر کتاب لکھ جائے تو اس کا حق ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور اس کے قلم میں اتنا ہی دم ہوگا جتنا اس کی ریاضت ہوگی۔ اللہ نے انسان کے موضوع پر کتاب اس لیے لکھی ہے کہ اس نے بنایا تو بہت کچھ، بلکہ کہہ دو کہ سب کچھ بنایا، مگر کسی کے بنانے پر بھی اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی۔ صرف انسان ہے جسے بنا کے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تجھے، تو نے بہترین مخلوق بنا دی اور سب سے اچھا خالق ہو گیا۔ تو سب سے اچھی مخلوق اگر اللہ نے بنائی ہے تو وہ انسان بنائی ہے، جسے بنانے کے بعد خود اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اور یہ بظاہر 6 فٹ کا انسان ہے، مگر اس کے اندر کائنات کو سمو دیا ہے۔ تمہیں ہواؤں کا نظام دیکھنا ہے تو اس میں نظام تنفس کو دیکھ لو، اگر تمہیں فصلوں کا نظام دیکھنا ہے تو اس میں بالوں کے اگنے کو وجب وجب پر مختلف دیکھ لو، اگر تمہیں چاند ستاروں اور سورج کا نظام دیکھنا ہے تو آنکھوں کی روشنی دیکھ لو، اگر اس میں پہاڑوں سے دنیا اور زمین کیسے سنبھالی جاتی ہے تو اس میں ہڈیوں کے نظام کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر! اللہ نے کون سی چیز ہے جو کائنات میں ہو اور انسان میں نہ رکھی ہو؟ اور انسان میں سارا زور اور سارا کائنات کا دم رکھنے کے بعد کہا کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس کا مقصد حیات بھی بیان کر دیا۔ لہذا بات ہو تو اس موضوع پر ہو
کہ انسانیت کیا ہے اور انسان کے حقوق کیا ہیں اور انسان کیا ہے، اور شاید سب سے زیادہ مشکل مضمون بھی یہی ہے کہ انسان کو انسان پہچانے، اس لیے کہ انسان کو انسان نہیں پہچان رہا جب وہ اپنے آپ کو ہی نہ پہچانتا ہو۔ یعنی میں آپ پر تبصرہ کروں اور اپنے آپ کو نہ جانتا ہوں تو یہ جھوٹا تبصرہ ہے۔ جی، اس موضوع پر بات ہو، یہ قرآن کا سورہ اس موضوع کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اس انسان کے نقصان اور فائدے کے اوپر خاص توجہ ہے، جیسے عارضی، وقتی، فرضی، صلبی والدین اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں اور ان کے نفع و نقصان پر ہی زیادہ توجہ رکھتے ہیں، تو وہ جو رب مطلق بھی ہے اور رب نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے خالق ہے، وہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے۔ جی، اس نے بنا کر ہمیں چھوڑ نہیں دیا، جی اس نے بنانے کے بعد ہم پر مکمل توجہ کی ہے، یعنی اتنی توجہ کی ہے کہ ہماری پرورش، ہماری تربیت کا اس نے انتظام پہلے کیا ہے اور ہمیں دنیا میں بعد میں بھیجا ہے۔ حضرت آدم کو پہلے خلق کیا ہے، سمجھانے والا پہلے آئے گا، کلاس بعد میں لگے گی، استاد پہلے بھیجے گا، سمجھنے والے بعد میں آئیں گے، اتنا اس نے ہماری تربیت کا خیال رکھا۔ لہذا نفع و نقصان کے بارے میں بھی وہی طے کر رہا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اب یہ خسران سے بچے گا کیسے؟ تو 4 نکاتی منصوبہ بھی اس نے دے دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو لے لو تو پھر تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا، چاروں چیزوں کو لینا ہوگا تب جا کے تم نقصان سے بچ سکو گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر بعد والی 3 چیزیں اسے دکھائیں گی، بعد والے 3 نکات پہلے والے نقطے کو واضح کریں گے۔ اسی لیے یہ جملہ کہتا ہوا گزروں کو اللہ کو شناختی کارڈ کا مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو وہ مسلمان نہیں چاہیے جو زبان سے کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، تمہارا ایک ایک عمل پکار کے بتائے کہ یہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس سے زیادہ بڑا مسلمان کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل۔ لہذا سب سے پہلا مرحلہ انسان کی ترقی، تعالی، عظمت، بلندی کے لیے، رفعتوں کے لیے، انسان کی انسانیت کے ثبوت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ایمان کا ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جو ایمان نہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگ ملیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے مگر اس نہ ماننے پر اتنے مضبوط ہیں کہ یہی ان کا ایمان بن گیا ہے۔ لہذا کوئی ایک بتائیے گا ڈھونڈ کر آپ کو ملے تو ہمیں بتائیے، وہ جو دہریے ہیں، وہ جو ملحد ہیں، وہ جو مادہ پرست ہیں، وہ جو کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی اس نہ ماننے میں اتنے شدید ہیں کہ یہی ان کا ایمان ہے۔ لہذا ایمان انسان کی فطریات کا حصہ ہے، اس کی خلقت میں رکھا ہے۔ جیسے مجھے ہر کچھ دیر کے بعد پانی کی طلب ہوتی ہے، ہر کچھ دیر کے بعد مجھے بھوک لگتی ہے، ہر کچھ دیر کے بعد میرے بدن کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مطالبات ہیں، میں چاہوں یا نہ چاہوں وہ مطالبہ اٹھے گا، وہ میرے بدن سے آواز ضرور اٹھے گی کہ جو اللہ نے میرے اندر وہ سسٹم میں اور وہ نظام میں ڈال دیا ہے۔ ایسے ہی انسان کی روح کے نظام میں اللہ نے ایمان کو ڈال دیا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو ایمان کا طالب نہ ہو، یعنی کسی غیبی معاملات کو مانتا نہ ہو، کسی طاقت نامرئی کو نہ مانتا ہو، کسی غیر محسوس ہونے والی توانائی کو نہ مانتا ہو۔ کوئی ایسی جگہ اسے ضرور ماننا پڑتی ہے کہ یہاں کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، یہاں کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ اور یہ سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں ہیں، جب ہم اس مرحلے بیان پر تفصیل میں آئیں گے تو بات ہوگی۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، بات مسلمانوں کی نہیں کی اللہ نے یہاں، بات مسلمانوں کی نہیں ہوئی ہے۔ ان الانسان کہا ہے، ان الاسلام، ان المسلمان نہیں کہا ہے، ان المومن نہیں کہا ہے۔ انسان کے یہ 4 مطالبات ہیں اس کے وجود کے۔ سب سے پہلا ایمان، اس پر بات ہو کہ ایمان کے معاملات اور ایمان سے متعلق کیا گفتگو ہے۔ وعمل صالح، اچھا عمل، نیکی کا عمل۔ لہذا جب بات انسان کی ہو رہی ہے، ایمان کی ہو رہی ہے، تو اب جیسا ایمان ہوگا، جیسے آئیڈیالوجی ہوگی، جیسا تصور کائنات ہوگا، جیسی اینک لگا کے دنیا کو دیکھے گا۔ اب وہ کیا اینک لگا کے اس کائنات کو دیکھ رہا ہے؟ اگر اینک اس کے ہاں للہی ہے، صبغت اللہی ہے، الہی ہے، خدائی ہے، تو نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، عبادات بھی انجام دے گا، اللہ کی بندگی بھی کرے گا،
اور اگر اس نے اینک کوئی اور لگائی ہوئی ہے تو بس اسی کے مطابق زندگی گزارے گا. تو ایمان کے بعد عمل صالح، لہٰذا عمل صالح میں شاید مسلمانوں سے آگے اور بھی ہمیں نظر آئے. مسلمان نہیں ہیں مگر عمل صالح کو انجام دے رہے ہیں. تو عمل صالح سے مراد عبادات توقیتیہ اور عبادات توقیفیہ نہیں ہے، جو وقف شدہ عبادتیں ہیں جی، جو وقت میں منحصر عبادتیں ہیں، توقیتی وقتی عبادتیں ہیں. ابھی نماز ظہر واجب ہے شریعت میں مگر میرے اوپر بھی واجب نہیں ہوئی. ہمارے اوپر نماز ظہر آج کی ابھی واجب نہیں ہوئی ہے جی. شریعت میں لکھ دیا گیا ہے کہ جب ایسا اتنا وقت ہو جائے تو پھر تمہیں نماز ظہر پڑھنی ہے. یہ توقیتی عبادت ہے. کچھ عبادات توقیفی ہیں. 8 چکر نہیں کر سکیں گے آپ خانہ کعبہ کے طواف کے. بھائی اللہ کے گھر کے ہی طواف چکر کاٹ رہے ہیں. 15 کر لیجئے، 9 کر لیجئے، 10 کر لیجئے. اگر ہم نے ایک بھی زیادہ کیا تو پچھلے بھی باطل. وقف میں توقیف میں وقف میں آپ اس مسجد کی تسبیح کو دوسری مسجد میں نہیں لے جا سکتے. فلاں مسجد میں اگر سجدگاہوں کو وقف کر دیا گیا ہو تو سجدگاہ ہے بھائی کسی اور مسجد میں لے جا کے رکھ دو، نہیں لے جا سکتے. ایسے ہی توقیفی عبادات ہیں. صفا و مروہ کے درمیان 7 ہی چکر کرنے ہیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. بھائی جب سب سے مشکل نماز اللہ نے پڑھوانی تھی تو 4 رکعت پڑھوا لیتا. صبح کی نماز کی بات کر رہا ہوں. سب سے مشکل نماز، رات 4 بجے سوئے ہیں پھر 1.5 گھنٹے بعد اٹھ جاؤ جی. خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے تو فجر کی نماز ولایتیں لے کر آتی ہے. یہاں والے اگر فجر کی نماز میں پکے ہو جائیں تو بشارت dے رہا ہوں کہ اللہ ولایتیں عطا کر دے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مشکل ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات. جب اتنی مشکل نماز اٹھائی دیا تب 4 رکعت پڑھوا دیتا، لیکن نہیں کہا سب سے کم رکعتوں والی نماز سب سے مشکل وقت میں. اس نے ہمیں رکعتوں کے لیے نہیں اٹھایا ہے، اس نے ہمیں اس لیے اٹھایا ہے کہ میں یاد بھی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب عمل صالح ایک عنوان اس سورہ مبارکہ والعصر کا، اور ایک عنوان اس کے بعد تیسرا عنوان وتواصوا بالحق، حق گوئی، جس کے نہ ہونے پر آج معاشرہ تباہی کی طرف ہے. آج معاشرہ مردنی کی طرف ہے. آج سماجیات، آج انسانی معاشرہ جس مشکل کا سامنا کر رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ایک دوسرے سے سچا نہ ہونا ہے. ایک دوسرے سے سچے نہیں ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو اگر سچ بول دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا. جبکہ شاید چند لمحوں کا نقصان ہوتا ہو کہ سامنے والے کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہو اور غصے میں کچھ کہہ بھی دیتا ہو، اور شاید یہ کہہ کر چلا جائے کہ آئندہ تمہارا میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تمہارا میرا آئندہ کوئی واسطہ نہیں، میں نے تم سے مرنا جینا اٹھا لیا. لیکن آپ یقین جانیے وہی شخص جب رات کو بستر پہ لیٹتا ہے تو سب سے زیادہ پیارا اسے وہی لگتا ہے جس نے سچ بولا ہوتا ہے، جس نے حق بات کی ہوتی ہے، جس نے سچ بولا ہوتا ہے، جس نے ہمدردی کی ہوتی ہے، جس نے عیب بتائے ہوتے ہیں، جس نے کمزوریوں کی طرف متوجہ کیا ہوتا ہے. سب سے زیادہ اچھا انسان کو وہی لگتا ہے، مگر کچھ دیر کے بعد. اس لیے کہ انسان بہت ہی مشکل کیفیت میں ہے، اسے فوراً تسلیم کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہے. اور اگر آپ آمادہ ہیں تو یہی جملہ کہہ دوں، یہ فوراً تسلیم نہیں کرتا، تبھی تو ہر سال ہم مجلس کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. اس سے بہتر اور بلند صلوات ربی کی ذات. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. بار بار دہراؤ. یہ ایک دفعہ کے سننے سے مطمئن نہیں ہوتا، قانع نہیں ہوتا. اسے پہلی دفعہ کے سننے سے اطمینان نہیں ہوتا. یہ اس میں کچھ اور مطلب نکالتا ہے، پھر کچھ اور مطلب نکالتا ہے. تمہارا کام ہے دروازہ بجاتے رہو، ایک دن یہ ضرور کھلے گا. تمہارا کام ہے تذکر دیتے رہو، ہوشیار متوجہ کرتے رہو. لہذا وتواصوا بالحق، اس پر بات ہو. حق گوئی اور ایک دوسرے سے سچا ہونا. اور تواصو ہے آپ مجھ سے اور میں آپ سے سچا رہوں. دونوں کی نیتیں
حق کی بنیاد پر ہوں. اور چوتھا عنوان آپ سورہ مبارکہ والعصر ہزاروں دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے کہ میں ابھی اس کے حوالے سے جب تیاری کر رہا تھا تو مسیحیوں نے اس سورے پر کیا کہا ہوا ہے، غیر مسلموں نے اس سورے کو کیسے لیا ہوا ہے. میں نے 2 ہندو اسکالروں کی تقریریں سنی سورہ والعصر کے اوپر کہ غیر مسلم ہندو سورہ والعصر کو کیسے پڑھ رہے ہیں. ایک ہندو پروفیسر خاتون یہ فرما رہی تھی کہ میں نے سورہ والعصر پڑھ کر ہی تو قرآن پڑھنا شروع کیا جی، اور مجھے قرآن اس سورے نے پڑھوایا ہے. اب زیادہ نہ بات کروں کہ کہیں مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ آ جائے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی محمد. ممکن ہو تو اس سے اچھی صلوات ہدیہ کریں. اور اس کے بعد پھر آخری عنوان جو انسان کو خسارے سے بچائے گا، نقصان سے بچائے گا، وہ عنوان ہے صبر. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور صبر بھی یہاں 2 طرفہ ہے. آپ مجھے برداشت کریں، میں آپ کو برداشت کروں جی. آپ میرے حق میں میدان میں ڈٹے رہیں، میں آپ کے حق میں میدان میں ڈٹا رہا ہوں. ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے سے مراد زبانی نصیحت نہیں ہے، ہاں وہ بھی ہے، لیکن وہ آسان ترین جلوہ ہے، وہ بہت سہل ترین جلوہ ہے کہ میں آپ کو صبر کی تلقین کروں، آپ مجھے صبر کی، ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. یہ آسان ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خاطر میدان میں رکیں، ایک دوسرے کی خاطر کھڑے ہو جائیں جی. ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں. جس بنیاد پر پیار کرنا ہے وہ انسانیت ہے. اللہ اکبر. جس بنیاد پر انسان کو ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے وہ انسانیت ہے. میں دل جلائے بیٹھا رہتا ہوں کہ فلاں نے علی ولی اللہ تک کلمہ کیوں نہیں پڑھا. اگر فلاں علی ولی اللہ تک کلمہ نہیں پڑھ رہا تو شاید اس میں خود محرک ہوں کہ میں نے اس سے پیار ہی نہیں کیا. اگر کوئی آج تک حسین کی عزاداری میں شریک نہیں ہوا تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، میں نے حسین اچھا پیش ہی نہیں کیا، میں نے امام حسین کی اچھی تصویر ہی اس کے سامنے نہیں رکھی. جو حسین مولا کی تصویر تھی وہ میں نے سامنے ہی نہیں رکھی. اور شاید اس میں بڑا سبب یہ ہو کہ مجھ پر ہی حسین کی تصویر روایتاً تو واضح ہے، حقیقتاً واضح نہیں ہے. میں نے جو بڑوں سے سن لیا، کہیں سے سن لیا، وہی میں بیان کرتا چلا گیا، مگر حسین ابن علی پر تو خود میں نے اب تک غور نہیں کیا. میں کسی اور کو کیا دعوت حسین دوں؟ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب میں کسی سے پیار کروں گا. ہم کسی سے، میں اپنے اوپر رکھ کر زیادہ بات کر رہا ہوں جن میں کمزوریوں کی پہلو ہے. جب تک ہم کسی سے پیار نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے، اس کو قریب نہیں لائیں گے، ہم تو مسکرا کے بات کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی خرچہ ہو جائے گا. ہمارا چہرہ ایسے بگڑا رہتا ہے جیسے ہمارے سارے، معاف کیجیے گا میں کبھی کبھی عوامی زبان میں بات کر لیتا ہوں، خطیب بھی عوامی ہوں، جیسے ہمارے سارے جہاز ڈوب گئے ہوں، جیسے ہماری ساری زندگی تباہ ہو گئی ہو، اور ہم بات کرتے وقت ایسے منہ بگاڑ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا آئندہ توبہ کرے گا کہ ان سے تو بات بھی نہیں کرنی. اتنا بھی قریب نہیں آؤں گا اس کے جتنا آج آ گیا تھا غلطی سے. اگر کوئی شخص، میں اپنے بچوں اور جوانوں کو زیادہ نصیحت کروں گا، اگر کوئی شخص آپ کو ایک مرتبہ دیکھے تو اس کا حق ہے کہ آپ بھی اسے ایک مرتبہ دیکھیں. شرعی تقاضوں کا خیال رہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات. مسکرا کے دیکھنے میں، اچھا ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہمیں اس ملک کے اندر فرقہ واریت اور تناؤ کھچاؤ اور تعصب کے اندر مبتلا کر دیا کہ ہمارے رویے بدلنا شروع ہو گئے. ممکن ہے کوئی کیسا مولانا میں متعصب نہیں ہوں، لیکن آپ متعصب نہیں ہیں، مگر چھینٹیں تو تعصب کی آپ پر بھی آتی ہیں کیونکہ آپ اسی ماحول میں رہتے ہیں. آپ اسی گلی سے گزرے ہیں جہاں سے طرح طرح کے گندیدہ پانیوں کا گزر ہے، لہٰذا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی بڑی داڑھی والا نظر آئے تو کیونکہ یہ حلیہ معمولاً شیعوں کا نہیں ہوتا، اگرچہ خاص شیعوں کا یہ حلیہ ہے، ہمارے سارے مراجع تقلید کی داڑیاں لمبی ہیں، ہمارے تمام ائمہ کی داڑیاں بڑی تھیں، تمام اصحاب ائمہ کی داڑیاں بڑی تھیں، لیکن کیونکہ عام طور پر تو وہ بڑی داڑھی والا نظر آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ جی یہ ہم میں سے نہیں ہے. بائیں چاہ تھوڑا سا اوپر کر کے نماز پڑھنا ہمارے یہاں بھی مستحب ہے.
اور ہم کہتے ہیں جی چھوٹی شلوار، مجھے معاف کیجیے گا. یعنی اتنا اس ماحول نے ہمیں تقسیمات، یعنی ان چیزوں سے ہم تقسیم ہو گئے. تھوڑی سی کڑوی باتیں ہو جائیں، ہم ان چیزوں سے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے. ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے روادار نہیں. وہ بریلویوں کی مسجد ہے، اگر اس میں دیوبندی چلا گیا تو دھکا پڑے گا. وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، اگر اس کے اندر سلفی چلا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور وہ سلفیوں کی مسجد ہے، اگر اس میں کوئی شیعہ چلا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. پوری مسجد دھوئیں گے بعد میں. جی بہت عجیب ماحول ہے. ہم ایک دوسرے سے سچے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھا نہیں پا رہے، پیار نہیں کر رہے انسان بحیثیت انسان. جی اور تھوڑی بہت کبھی کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسے زیادہ پتہ ہے. جی ہم تو آسان اور سادہ اور سستا اور آسان کام کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے خفا نہ ہو. ہمارا چند ادارے ہیں، ان میں سے ایک اسکول میں گیا تو ہم نے پوچھا جی کیا ہے تعداد بچوں کی کتنی ہے. محترمہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اتنے بچے ہم نے پچھلے دنوں نکال دیے ہیں، اتنے بچے ہم نے. میں نے کہا جی کیوں نکال دیا آپ نے بچوں کو؟ کہنے لگے وہ پڑھنے والے نہیں تھے. تو میں نے کہا پھر اس میں آپ کا کیا ہنر ہے؟ اگر نہ پڑھنے والے بچوں کو آپ نکال دیتی ہیں اور پڑھنے والوں کو رکھ لیتی ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ بچہ تو خود پڑھ رہا ہے نا، آپ نے اسے رکھ دیا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا اسے آپ نے نکال دیا. ہنر تو یہ تھا کہ انہیں رکھتی جو پڑھنے والے نہیں تھے، تب پتہ چلتا کہ آپ میں دم و طاقت کتنی ہے. ہم تو عبادت گزاروں سے دوستی کرتے ہیں، داڑھیوں والوں سے دوستی کرتے ہیں. میں ان دوستیوں کے اوپر منفی تبصرہ نہیں کر رہا. ہم تو مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو نماز جماعت میں برابر جاتے ہوں، حج ان کا کبھی مثلا زندگی میں انہوں نے حج واجب ادا کر لیا ہو، زکوٰۃ برابر دیتے ہیں، خمس کے پابند ہیں. ہمیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، مگر ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا کہ جس کے مثلا چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ کسی ایسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں آپ جانا شرم محسوس کرتے ہیں. مثلا اس کا جو حلقہ احباب ہے وہ نہ ہنجاروں کا ہے اور نہ بکاروں کا ہے مثلا. جی ہم تو ان سے دور دور رہتے ہیں کہ نہیں اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. آیت اللہ خمینی کے محافظوں میں 2 محافظوں کی داڑیاں نہیں تھیں، تو کسی مجھ جیسے بندے نے ان سے جرأت کر کے کہہ دیا کہ جی آپ کے تو اتنا بڑا مجتہد مرجع تقلید، اتنا بڑا انقلاب اور دین اور اسلام اور کردار اور عمل کی باتیں کرنے والی شخصیت، اور جس نے عملی طور پہ اسلام کو نشاط ثانیہ اس صدی میں دیا ہو، اس کے برابر میں کھڑے ہوئے کہ داڑھی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ اس کا ذاتی عمل ہے، کیا معلوم کہ میرے رویوں کے بعد وہ داڑھی رکھے، اور میرے کہنے سے اگر داڑھی رکھے گا تو کسی کے کہنے سے کاٹ بھی دے گا. وہ خود سوچے کہ وہ کیا کام انجام دے رہا ہے. تو ہم بہت ساری تنگیوں کا شکار ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، بہت ساری گھٹنوں کا شکار ہیں. البتہ یہ والی باتیں ہر ایک کے لیے بہت آسان بھی نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ سورہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجموعی طور پر یہ سورہ ہمیں انسانیت کا پیغام دیتا ہے اور انسانی تقاضوں کا درس دے رہا ہے. اور شاید یہ بنیادی بات ہے، اگر یہ مسئلہ ہم گزار گئے، اس مسئلے اور اس مرحلے سے ہم نکل گئے تو بعد والے مسئلے نسبتاً آسان ہو جائیں گے، بلکہ اتنے آسان ہو جائیں گے کہ اس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. یہ سورہ قرآن مجید کا ایسا سورہ ہے کہ جسے ہمیں، میں یہ بات تکراراً کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں فریم کروا کے بھی لگوانا چاہیے. پورے قرآن کے چھوٹے چھوٹے خانے برکت کے لیے اور جن بھوتوں کو دور کرنے کے لیے اور تعویذ اور ٹونوں سے بچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے پورا فریم لگوایا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے، سب کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کیا لگا ہوا ہے. مگر ابا کو پتا ہے کہ یہ ہم نے یہاں سے جن بھگانے کے لیے لگایا ہے. وہ قرآن پورا ایک لمبے سے ایک بڑے سے فریم میں ملتا ہے، وہ اردو بازار میں لوگ لا کے اس کو لگواتے ہیں گھر میں، تو اس پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا لگوا. لیکن وہ سورے لکھوائے جائیں، وہ آیتیں لکھوائی جائیں کہ جسے آتے جاتے ہم دیکھیں تو ہماری روح پر اس کا اثر ہو، ہمارے احساسات، جذبات، ہمارے رویوں پر اس کا اثر ہو، ہمارے طور طریقوں پر اس سے فرق پڑنا شروع ہو جائے، اور آتے جاتے قرآن ہم سے بات کر رہا ہو، ہمیں سمجھا رہا ہو. اگر آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ درود جو ہے وہ تغرا بنوا کر فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیں گے تو نہ چاہتے ہوئے فریم ہم سے صلوات پڑھوائے گا.